ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک دن سرور کائنات و موجودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں موجود ہوتے ہیں کہ اسی اثناء میں آپ کی سب سے محبوب زوجہ امہات المؤمنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک رونا شروع کر دیتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کس بات پر رو رہی ہو؟ اچانک یہ رونا کیسا؟ بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو آپ ٹھیک تھیں، ابھی اچانک رونا کیوں شروع کر دیا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میرے ذہن میں جہنم کا خیال آیا، اور جہنم کے اس خیال نے مجھ پر اس قدر اثر ڈالا کہ میں اس کے خوف سے رو پڑی، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ وہ کیسی ہوگی، کیسی ہولناک ہوگی۔ تو یا رسول اللہ اسی اثر نے، اسی خوف نے مجھے رلا ڈالا، اور مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ آگے سے ارشاد ہوتا ہے کہ بتائیں کون سی بات ہے؟ تو جواب میں کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے کہ نہیں، بھلا تو نہیں دیں گے؟ تو اس کے جواب میں سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، محشر کے منازل میں، آخرت کی ان منزلوں میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اس کے بعد پھر سب یاد آ جائیں گے۔ تو فرمایا رسول اللہ اے میرے سرتاج، وہ کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور اس کے بعد جب ان مراحل سے وہ گزر جائے گا، اطمینان میں آ جائے گا، تو اس کو پھر دوسروں کا خیال آئے گا؟ وہ کون سی جگہ ہیں؟ تو اس کے جواب میں قربان جاؤں اپنے آقا کی ذات اقدس پر، ذات مطہرہ پر، کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 1، جب انسان کو اعمال نامہ دیا جانے والا ہوگا، مومن کے ہاتھ میں اعمال نامہ آنے والا ہوگا، تو اس وقت وہ اس قدر اضطراب کی کیفیت میں ہوگا، اس قدر پریشانی میں ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہ رہے گا، اس وقت تک کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ۔ قرآن دونوں کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جب دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں، خیریں ہی خیریں ہیں، اور بندہ خوشی میں، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ خوشی میں پھولے نہیں سمانا، چھلانگے لگانا، خوشی سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا، وہ تو حقیقی کامیابی ہے۔ آج تم دنیا کی خوشیوں پہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو کہ عارضی ہیں، دائمی بھی نہیں ہیں، ہر خوشی کے بعد غم ہے اور ہر غم کے بعد خوشی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے اس دنیا میں، تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور وہ تو دائمی اور حقیقی خوشی کہ جس میں حقیقی طور پر کامیاب ہو جانا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جانا۔ تو بندہ چھلانگے لگائے گا۔ بہرحال اتنا وقت نہیں کہ میں اس موضوع پر روشنی ڈالوں۔ تو ایک، جب اعمال نامہ
مسلمان کو یا بندے کو تھمایا جانا ہوگا، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی، اس حال میں کوئی اس کو یاد نہیں ہوگا، نفسا نفسی کہ میرا کیا ہوگا، اللہ میں اس مرحلے سے گزر جاؤں، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے، دیکھا جائے گا۔ پھر اے عائشہ، دوسری وہ منزل کہ جب میزان عدل لگا ہوگا اور ہر کسی کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اور انہیں اعمال نامے کے تلنے کے وقت، اسی حساب کتاب کے وقت، اے عائشہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور ایک ایک نیکی کا محتاج ہر کوئی۔ ایک نیکی فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کو جنت دلائے گی، اور ایک نیکی کی کمی اس کو جہنم کا حقدار بنا دے گی۔ یعنی ایک نیکی، جس طرح آج کل باٹ ترازو میں رکھے جاتے ہیں اور ذرا سے فرق پر وزن اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک نیکی کا فرق جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا، اور ایک نیکی کی زیادتی جنت کا حقدار بنا دے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں اپنی اولاد کی ہوگی، نہ اولاد اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے گی، شاگرد اپنے استاد سے منہ پھیر لے گا، استاد اپنے شاگرد سے منہ پھیر لے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لحاظ میں آ کر مجھے کہیں ایک نیکی نہ دینی پڑے، یا باپ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ میری ماں ہے، بچپن میں اس نے مجھے پالا، پال پوس کر بڑا کی، اور بڑے حقوق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دن ایسے نہ کہہ دے کہ بیٹا ایک نیکی مجھے دے دے۔ اس طرح ماں ہے، اولاد کو دیکھے گی تو منہ پھیر لے گی، کہیں اولاد ہے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے ماں سمجھ کے۔ بہن بھائی کا نہیں ہوگا، بھائی بہن آپس میں یوں منہ پھیریں گے جس طرح ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ میزان عدل پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اما عائشہ روتی ہیں، یا رسول اللہ تیسرا کون سا مقام ہے کہ جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں ہوگا؟ تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے عائشہ، تیسرا مقام پل صراط ہے۔ افسوس صد افسوس کہ جب تک مومن کا فیصلہ اس پر نہیں ہو جاتا، جب تک مومن وہاں سے سلامتی کے ساتھ گزر نہیں جاتا، تو اس وقت تک وہ کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور پل صراط حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک ایسا پل ہے کہ جس کے دونوں کونوں پر اللہ تعالیٰ نے قبضے لگائے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے، اور اس کی سائڈوں پر اللہ تعالیٰ نے کانٹے اور کنڈے، جس حدیث مبارکہ میں آتا ہے خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، اس طرح اس کے نیچے بھی کانٹے ہیں، اور فرمایا کہ جس پر رب کا فضل ہوگا وہ سلامتی کے ساتھ اس سے گزر جائے گا، اور جس پر رب کا عذاب اور غضب ہوگا، فرمایا کہ وہ کانٹے، وہ کنڈے، وہ قبضے رب کے حکم سے ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرائیں گے، ان میں پھنستا چلا جائے گا بندہ۔ فرمایا کہ ایسا پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جب فرشتے اس پل صراط کو دیکھیں گے تو اپنی زبان سے کہہ اٹھیں گے کہ اے وحدہ لا شریک، اے تعریف کے قابل اللہ، تیری قبضہ قدرت میں ایک اختیار ہے کہ اس باریک پل پر سے تو اپنی امت کو، تو اپنے بندوں کو، تو اپنی اس مخلوق کو کیسے گزارے گا۔
تو میرے رب اس کے جواب میں کہیں گے کہ جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے، جو میرا جتنا فرما بردار ہوگا، یہ میری پھر قدرت ہے کہ میں اسے کس طرح آسانی سے اس پر سے گزارتا ہوں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اس چیز نے وارد ہو کر رہنا ہے، ہر کسی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے جو کہ ہو کر رہنا ہے۔ رب نے اس کو اٹل قرار دے دیا کہ ہر صورت میں یہ ہو کر رہنا ہے۔ پھر نفسا نفسی، نمبر 1 میزان عدل کے وقت، نمبر 2 اعمال نامے کے وقت، اور تیسرا پل صراط کے وقت۔ سب سے پہلے فرمایا کہ امت، اللہ تعالیٰ کے بندے اس حال میں جمع ہوں گے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیا جائے گا، اور اسی اثناء میں تمام اولین اور آخرین کھڑے ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا کہ کہاں پر ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھوں گا، اور ویسے بھی سارے اولین اور آخرین کی نظریں مجھ پر گڑی ہوں گی کہ میں رب سے ان کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا، حساب کتاب میں نرمی کی دعا کروں گا، حساب کتاب کو جلدی شروع کرنے کی میں التجا کروں گا، سفارش کروں گا، اور میری ہی سفارش پر حساب کتاب جلدی شروع ہوگا۔ سب تکلیف میں ہوں گے، پریشانی کی حالت ہوگی، کب حساب کتاب شروع ہونا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، بچے کھڑے ہوتے ہیں، ٹانگیں تھک جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کب یہ کھڑکی کھلے گی، کب یہ دروازہ کھلے گا، کب یہ افسر آئے گا ہمارا کام کرے۔ تو میرے دوستو، یہ تو دنیا کا 1 گھنٹہ ہے، اور وہ جب سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور گرمی نہایت شدت اختیار کر جائے گی، پاؤں جلنے لگیں گے، اور لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، آہو بقا کر رہے ہوں گے کہ ہائے حساب کتاب کب شروع کیا جائے گا، کب میزان عدل لگے گا جس پر اعمال تلنا شروع ہوگا، کب رب کا فیصلہ سننے میں آئے گا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب میرے پاس آئیں گے، اور میں ہی اپنے رب سے سفارش کروں گا کہ اللہ، لوگ بہت سخت اضطراب کی کیفیت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اپنی رحمت کے صدقے اب حساب کتاب شروع کیجئے۔ اور پھر اسی حساب کتاب میں ہی میں قربان جاؤں آپ کی ذات اقدس پر اور آپ کے رفقا پر کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو رب سب سے پہلے مجھ سے اور میری امت سے حساب شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے گا کہ اے حبیب، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رب چاہتے ہیں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، تو آپ اپنی امت میں سے بندہ پیش کیجئے، اپنا امتی پیش کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، جن کو آج ہم نعوذ باللہ من ذالک بھلا چکے۔ حساب کتاب جب شروع ہوگا تو میں سب سے پہلے اپنے سب سے پہلے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی طرف دیکھوں گا، جو اس وقت سجدے کی حالت میں ہوں گے کہ ان سے بڑھ کر مجھے کوئی متقی اپنی امت میں نظر نہیں آئے گا۔ اے ابو بکر، رب کے حضور میں پیش ہو جا۔ حضرت ابو بکر رو رہے ہوں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، جب رب کے حضور میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے تو ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ اے ابو بکر، جب دنیا میں تو نے میرے ساتھ کوئی حساب نہیں رکھا تو تیرا رب تیرے ساتھ کیسے حساب کر سکتا ہے؟
جا اور بغیر حساب کتاب کے جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ میرے دوستوں، مذاق ہے آج دکھ کے ساتھ کہ میرے آقا کی ناموس، میرے آقا کی ختم نبوت کی توہین ہوتی رہی اور ہم مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے۔ آج میرے آقا کے خاکے بنتے رہے اور ہم مسلمان خاموش ہو کر دیکھتے رہے۔ آج میرے آقا کے رفقا کی تذلیل ہوتی رہی، توہین ہوتی رہی اور ہم مسلمان دیکھتے رہے۔ کیا جواب دو گے کل؟ تو بڑا مقام ہے۔ میں اس لیے کبھی کبھی روشنی ڈالتا ہوں کہ خدا کے لیے انبیاء کے بعد جو صحابہ کرام کا مقام ہے وہ رہتی دنیا میں کسی کا مقام نہیں۔ پھر ان صحابہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کا مقام ہے، وہ پھر کسی صحابی کا مقام نہیں۔ اللہ نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ اور پھر ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس جگہ سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کا وہ خمیر اٹھایا گیا، وہ پاکیزہ مٹی جو میرے آقا کے جسم اطہر کے لیے اٹھائی گئی، اور وہی مٹی ابوبکر اور عمر کے لیے اٹھائی گئی۔ آج ہم مذاق کرتے ہیں ان کی شانوں پر، غلیظ ترین انسان ہم ہو کر، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے اپنے کیا اعمال ہیں، ذلیل ترین ہم انسان ہو کر ہم آج حضرت فاطمہ پر باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر پر باتیں کرتے ہیں، کبھی باغ فتح پر باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم ان کی آپس میں جو ہے میراث پر باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم ان کی تقسیم پر باتیں کرتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے خدا کے لیے؟ ہمارا بڑے سے بڑے عالم کیا، ہمارا بڑے سے بڑا ولی کیا، ہمارے بڑے سے بڑا پہنچا ہوا شخص، میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی جوتیوں کی خاک در خاک بھی نہیں ہے۔ اور آج ہم باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام پر، جی ان کو حق ملا، فلاں صحابی نے دیا، جی ان کو حق انہوں نے نہیں دیا، جی آج حضرت امیر معاویہ پر زبانیں کسی جاتی ہیں۔ بھائی وہ صحابہ تھے، ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم نہیں بول سکتے ان کے اوپر۔ آج میری 5 وقت کی نماز پوری نہیں، میرے قول و فعل میں آج تضاد ہے، اور میں چلا ہوں آج صحابہ کرام پر تبصرے کرنے، مجھ سے آج میرا گھر نہیں سنبھالا جاتا، اور میں بات کرنے چلا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عمر فاروق پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب موضوع میرا کچھ اور ہے، لیکن کیا کریں، دل دکھتا ہے۔ ویسے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ حضرت عمر فاروق کے نواسے تھے، انہوں نے بھی ایسی مثال قائم کی کہ خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کر دیا، کیا ان کا مقام ایک سا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ والے، وہ صحابی اور یہ تابعین میں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، عدل میں، انصاف میں، اس طرح خلق خدا کی خدمت میں، خوف خدا میں، جس طرح انہوں نے بادشاہت کی ڈر کر کہ خلفائے راشدین کا دور دوبارہ تازہ ہو گیا، تو کسی نے سوال کیا کسی بزرگ سے کہ کیا ان دونوں کا مقام برابر ہو سکتا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا کہ جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ سوار ہو کر جنگ لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ سریہ کے لیے جاتے تھے، فرمایا کہ جو اس گھوڑے کے نتنوں سے ہوا گزرتی تھی وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ صحابی تھے۔ آج ہم چلے صحابہ پر بات کرنے، کبھی ہم امہات المومنات پر بات کر رہے ہیں، کبھی ہم بنات رسول پر بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کسی نے ایک دفعہ پوچھا، ویسے میرے ذہن میں بات آ گئی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کا مقام زیادہ ہے؟
اب وہ بیٹی کوئی شک نہیں لخت جگر رسول بطول آل رسول، کیا آخرت میں ان کا مقام زیادہ ہوگا یا حضرت فاطمہ کا مقام زیادہ ہوگا، جن کو سید نسائی اہل جنہ کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور کوئی شک نہیں آل رسول ہیں، ہم تو ان کی قدموں کی خاک در خاک در خاک در خاک بھی نہیں ہیں۔ تو آگے سے انہوں نے کتنا پیارا ایک جواب دیا عقلی کہ یہ بات بتا دو قیامت کے دن جب شوہر اور ان کی بیویاں اکٹھی کی جائیں گی اور اس حال میں رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے، تو فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اماں عائشہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ امہات المومنات ہیں، ان کا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا، وہ آقا کی زوجہ ہیں، اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا کرم اللہ علیہ وجہہ کے۔ وہ عورتوں کی سردار ہیں، لخت جگر رسول ہیں، اور وہ امہات المومنات ہیں، میرے آقا کی زوجہ ہیں، اور سب سے زیادہ محبوب زوجہ ہیں۔ بہرحال موضوع میرا کہاں سے کہاں نکل گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، کھلی گمراہی میں جا رہے ہیں، پہلے اعمال نہیں، پھر اوپر سے نعوذ باللہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو انسان آپس میں غیبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات میں گستاخی۔ ہر ایک عام سا بندہ ہے، علم نہیں رکھتا، ٹی وی دیکھ کر موبائل پہ عالموں کو سن کر کے، جن میں سے آدھے سے زیادہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ہم صحابہ کرام پر نعوذ باللہ من ذالک انگلی اٹھائیں گے، ان کی عصمت پر انگلی اٹھائیں گے، ان کی عزت پر انگلی اٹھائیں گے، اور پھر یہی میں آج بتا رہا ہوں کہ کل جب ہم اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میرے آقا بھی پھر منہ پھیر لیں گے۔ میرے آقا کو نہیں ضرورت ہماری، ان کے رفقا ہیں کہ ایک یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کہہ دو کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی بات پر تمام صحابہ کرام نے اپنے مال و متاع کو لٹا دیا، گھروں سے بے گھر ہو گئے، اپنی اولادوں کو شہید کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اور ایک کہنے پر میرے آقا کے اس قول پر اپنی جانوں کو فدا کر دیا۔ کیا ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہماری نماز پوری 5 وقت نماز میں مسجد میں نہیں آتے، ہم پر نماز بھاری گزرتی ہے، ہم ان کے مقام کو پہنچ سکتے، ہم تو اولیاء اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کہ صحابہ کرام کے بعد جن کے نام رہتی دنیا پر رہیں گے آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو سامعین کرام، میں پل صراط پر روشنی ڈال رہا تھا، ہر کوئی اندھیرے میں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اعمال کے بقدر ان کو نور دیا جائے گا، اور پل صراط پر سوار ہونے والوں میں متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، مگر جس نے کامیاب ہونا ہے وہ خیریت سے گزر جائیں گے، اور جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا عذاب ہونا ہے، فرمایا کہ اس طرح جہنم میں گریں گے جس طرح کے خشک تنے سے پتے گرتے ہیں زمین پر۔ فرشتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے سوار کرایا جائے گا پل صراط پر، میرے ساتھ جبرائیل امین ہوں گے، جب میں اس کے اوپر سے گزروں گا اور ان کی ہولناکیاں نیچے سے جہنم اپنے پورے جوبن پر ہوگی، تو میں اس وقت بھی کہوں گا کہ اے اللہ
میری امت پر سلامتی فرمانا، اے اللہ میری امت پر سلامتی کو نازل کرنا، اے اللہ میری امت پر سلامتی کے فیصلے فرمانا اور میری امت کو سلامتی سے اس پل صراط کو پار کرانا۔ آج ہم کتنے عاشق رسول ہیں، مسحوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عاشق رسول ہیں؟ میرے دوستو، ہمارا کردار ہمارے آقا کے شان کے، ہماری آقا کے سنت کے بالکل مخالف ہے۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا آقا کی سنت کے خلاف ہے، سونا جاگنا ہمارا آقا کی سنت کے خلاف ہے۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ عشق جب تک سینے میں نہیں ہوگا میرے دوستو، ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ اور میرے آقا کی محبت دیکھو، شفقت دیکھو کہ اس نفسہ نفسی کے وقت بھی رب سے التجا کریں گے کہ اے اللہ سلامتی فرما دے میری امت پر، اور اس خطرے سے میری امت کو عزت کے ساتھ راحتوں کے ساتھ تو پار لگا دے۔ پھر فرمایا کہ سب سے آگے انبیاء ہوں گے، ان کے پیچھے صدیقین ہوں گے، ان کے پیچھے صالحین ہوں گے، ان کے پیچھے شہداء ہوں گے، ان کے پیچھے علماء ہوں گے، ان کے پیچھے اولیاء ہوں گے، ان کے پیچھے پھر عام جتنی امتیں ہوں گی وہ اس پل پر سوار کرائی جائیں گی۔ اور پھر اس پل پر جو سوار ہو جائے گا، فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پل کو بجلی کی سی رفتار سے پار کریں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہوا کی طرح اس پل کو کراس کریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پرندوں کی طرح اس پل کو کراس کریں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جانوروں کی طرح اس پل کو کراس کریں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اونٹوں کی طرح اس پل کو کراس کریں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ہزاروں سال کی مسافت سے اس پل کو کراس کریں گے۔ یہ اپنے اعمال پر ہوگا کہ جس کے اعمال جتنے رب کے قریب ہوں گے وہ اتنی آسانی سے پل صراط کو کراس کرے گا۔ پھر وہاں کے کانٹے، وہاں کی رکاوٹیں، وہاں زمین پر وہ خاردار، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے، اسے میں کانٹے ہی کہوں گا کہ وہ پاؤں کو بھی زخمی کریں گے، انسان کو لگیں گے، چبھیں گے بھی صحیح، مگر جس نے کراس کرنا ہوگا وہ اپنے اعمال کے بقدر اس پل کو کراس کرے گا۔ پھر آخری فرمایا کہ سب سے آخر میں آنے والا امتی جو کہ سینے کے بل ہوگا اور گھسٹ گھسٹ کر وہ پل کراس کر رہا ہوگا، سینے کے بل پہ وہ کھسک کھسک کر وہ پل کراس کرے گا، اور اس کے بعد اللہ سے شکوہ کرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے پل کراس کروانے میں اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ اے اللہ میں اتنی تاخیر سے پل کیوں کراس کر رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تیرا رب اتنا ظالم نہیں کہ تجھے اتنے دیر سے پل کراس کروائے، تیرے اعمال ہی ایسے تھے کہ جنہوں نے تجھے روکے رکھا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت گزرے گی، پھر دوسرے انبیاء کی امتیں وہاں سے گزریں گی، اور اس کے بعد سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت گزرے گی کہ جس پر رب کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی۔ بہت بڑے مراحل ہیں میرے دوستو، ابھی تو قبر کی ایک لمبی منزل ہے کہ پتہ نہیں سفر طویل ہے، توشہ بہت قلیل ہے، کتنے عرصے تک وہاں پر پڑے رہنا ہے، اور ہم سے پہلے ہزاروں سال پہلے کی امتیں ابھی تک سو رہی ہیں قبروں میں۔ اگر اپنے ساتھ روشنی نہیں لے کر جاؤ گے تو میرے دوستو پھر سوائے آہ و بکا کے، سوائے ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہی موقع ہے، آج اپنے رب کو راضی کر لو۔ آج یہ ذکر کی محفلیں مسجدوں میں لگائی جاتی ہیں، اس میں آ جاؤ، خدا کے لیے ان پر مذاق نہ بناؤ، خدا کے لیے مساجد پر مذاق نہ بناؤ، علماء پر مذاق نہ بناؤ، اللہ کے لیے اللہ کے گھروں کو تذلیل کی نگاہ سے مت دیکھو۔ رب کو اپنی عزت بہت پیاری ہے، اپنے بندوں کی عزت بہت پیاری ہے۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی پر کوئی طنز نہیں کر رہا،
یہ محفلیں پھر ترسیں گے نہیں ملیں گی. 10 منٹ صرف اللہ کے لیے مانگے جاتے اور ہم نہیں دیتے. اور میچ ہو، مارکیٹوں میں جانا ہو، شادیوں میں جانا ہو، آپ کے سامنے شادی ہوتے ساری رات موسیقی کی محفلوں میں ہم ناچ گانوں میں گزار دیتے، پرواہ تک بھی نہیں ہوتی. اس طرح 2 3 گھنٹے افسروں کے انتظار میں، آج MNA MPA سے ملنا ہو 3 گھنٹے جا کر پہلے ہم بیٹھ جاتے ہیں اسے ہاتھ ملانے کے لیے. اور جب رب کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے. یہ مولانا صاحب بہت بولتے ہیں، یہ مولانا صاحب ہر وقت سر کھا جاتے ہیں. ان مسجدوں میں جی ہر وقت جو ہے بس وہ ایسے ہی جو ہے نا باتیں بس انہوں نے شروع کی ہوئی. وہ تمہیں دین کے لیے بلاتے ہیں. اور یہ تم پر اللہ کا فضل ہے کہ مولوی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ کر آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اس نے وقف کیا ہوتا ہے مسجدوں میں. یہ آج میں ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. جو بھی مسجد میں آتا ہے، ہم خود ماشاءاللہ کرتے ہیں، پتہ ہے ہم نے خود امام رکھے ہوئے ہیں، آگے خادم رکھے ہوئے ہیں. بارش ہو، می ہو، آندھی ہو، آپ خود بتائیں، صدق کے دل سے فیصلہ کریں. بیماری ہو، آپ کو 24 گھنٹے ہر وقت اذان سے پہلے مسجد کھلی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بتائیں نا آپ ذرا اونچی آواز میں. نہیں ملتی؟ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ صبح جب آتے ہیں سردی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ 15 لوگ ہوتے ہیں، 20 لوگ ہوتے ہیں. اور صبح اٹھ کر مسجد امام کھولتا ہے، کس کے لیے کھولتا ہے؟ کیا اسے کوئی بہت بڑا حکومت سے انعام مل رہا ہے؟ کیا حکومت سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے؟ کیا وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا؟ لیکن رب نے ان کو چن لیا اور آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں 24 گھنٹے. بیمار ہے. اور بھی انسان کی اب جس طرح عام بندے کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اس طرح مولوی کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں. جس طرح عام بندے کا دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ کروں، وہ کروں، یہ کروں، امام مسجد کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ کروں، لیکن نہیں، اس نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوتا ہے. اللہ کا خاص فضل ہے. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ؟ ایک نماز میں آتے دوسری میں کام کے لیے چلے گئے، کبھی اس مسجد میں نماز پڑھ لی، کبھی وقت نہ ملا باہر کی مسجد میں نماز پڑھ لی. اور کیا مولوی کے کام نہیں ہوتے؟ امام کے کام نہیں ہوتے؟ امام سب بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں، میں نے مسجد میں پہنچنا ہے. بیماری ہے، تیز بارش ہے، کوئی مسجد میں نہیں آتا، لیکن مسجد کا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو. اور آج ہم تذلیل کرتے ہیں ایسے بندوں کی. خدا سے ڈریں. پھر اللہ کی ذات بھی بڑی کریم ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے اس چیزوں کو. دل میں قدر پیدا کریں، محبت پیدا کریں، مساجد کے ساتھ محبت کریں، تعاون کریں. خدا کے لیے یہ چیزیں کام آئیں گی. باقی تو آپ کے سامنے ہے کہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ابھی لاش جنازہ گھر میں پڑا ہوتا ہے کہ بیٹے آپس میں لڑ پڑتے ہیں جائیداد کے اوپر. کتنے واقعات ہیں، اب میں سناتا نہیں، وقت نہیں ہے اتنا. اخباروں میں واقعات چھپ چکے کہ ابھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے کہ بہن بھائی آپس میں جائیداد پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا وہ میرا، یہ میرا وہ میرا. ابھی تو آنکھ بند نہیں ہوتی، آگے تو معاملہ پھر بہت سخت ہے. پھر جتنا خرچ کر دیا فرمایا کہ وہ ختم ہو گیا، جتنا بچا لیا وہ پرایا ہو گیا، اور جتنا اللہ کے راستے میں دے دیا فرمایا کہ وہ محفوظ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے. تو قدر کیجئے. اب انشاءاللہ العزیز ہم بھی، ایک تو ہمارا جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے، اس میں شوق سے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ کہتے تو ہیں لیکن بیٹھتے کم ہی. چلیں بہرحال وہ توفیق اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، لیکن بیٹھیں. یہ محفلیں ہیں، یہ بڑی عزت والی محفلیں ہیں. پھر ہفتے کے دن ہمارا انشاءاللہ ایک اصلاحی مجلس کا پروگرام ہے. میرے اپنے دوستوں کے کہنے پر بھی ہم نے یہ مجلس ہر ہفتہ وار منعقد کرنی ہے، یعنی ہفتے میں 2 دن ہماری مسجد میں ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ایک جمعہ کے دن فوراً، پھر ہفتے کے دن تھوڑا سا بیان ہوگا تصوف پر، کبھی کس موضوع پر، کبھی کس موضوع پر. یعنی ٹوٹل میں آپ سے صرف 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ اللہ کے لیے مانگتا ہوں. آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کون کون دے گا اللہ کو یہ وقت؟ دیں گے انشاءاللہ. یعنی خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں ساتھ.
تو یہ اصلاحی مجالس انشاءاللہ العزیز آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ آدھا گھنٹہ صرف 10 منٹ بیان ہوگا ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد، یعنی ہفتہ وار ہفتے کی دن یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد 10 منٹ کا بیان ہوگا اور 10-15 منٹ ذکر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اجتماعی دعا ہوگی۔ اور خدا کے لیے اپنی تزکیہ نفس، اپنے دلوں کے اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ جب تک یہ دل صحت مند ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا ان وہی القلب۔ یہ خیال کرو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہے، خراب ہے، تو تمہارا سارا جسم خراب ہے۔ الا خیال کرو ان وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، اور دل کے لیے نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی سیرپ ملتا ہے، نہ کسی عبادت کا اس قدر اثر ہوتا ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے، بس اس پر ختم کرتا ہوں، کہ ذکر اللہ کا ذکر دلوں کی واحد وہ دوا ہے کہ جس طرح ایک برتن کے لیے کیمیکل ہوتا ہے، ایک وہ آپ سپنج کہتے ہیں، وہ سبی جو ہوتی ہے جس سے برتن کو دھویا جاتا ہے، فرمایا کہ دلوں کے اس دھونے کے لیے سب سے بڑا کیمیکل وہ جو سپنج ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جو کہ دھو کر چمکا دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔